نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نماز میں آدمی کا کوئی کلام درست نہیں، وہ تو نہیں مگر تسبیح، تکبیر، قرات، قرآن، یعنی قرآن پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، جو چیزیں نماز کے اندر ہیں وہ تو کرنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ تو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات اگر کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ اگر کسی نے نماز کے اندر سلام کا جواب دیا، مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، ہم نماز میں تھے تو نماز میں آپ نے بول دیا وعلیکم السلام، اگر اتنی آواز سے بھی کہہ دیا کہ جتنی آواز میں آپ نے خود سن لیا تو آپ کی نماز چلی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ تو لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، نماز کوئی پڑھ رہے، کوئی قرآن پڑھ رہے، تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بوڑھے آتے ہیں، او گیٹ پہ آتے ہیں السلام علیکم، زور سے بولتے ہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہے اس میں سلام نہیں کرنا۔ اچھا کوئی واش روم میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ سلام نہیں کرنا۔ وضو خانے میں کوئی وضو کر رہا ہے تو وضو کے ٹائم پہ سلام نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران بھی سلام نہیں کرنا۔ یہ باتیں سیکھو گے تو عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ احسن آپس میں باتیں پھر ہو رہی ہیں تمہاری۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، جب آپ نماز میں ہوتے اور ہم حضور علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمایا کہ جب جواب دیتے، جب نجاشی کے یہاں سے ہم واپس آئے، سلام عرض کیا، جواب نہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کرتے تھے پہلے تو آپ جواب دیا کرتے تھے، اب کیا بات ہے جواب نہ ملا؟ فرمایا نماز میں مشغول تھا، ٹھیک ہے نا، نماز کی مشغولی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ سلام کا جواب جب دیتے جب نماز میں نہیں ہوتے تھے، جب نماز میں ہوتے تو پھر آپ جو ہے سلام کا جواب دیتے۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی کوئی بھی بات کرو گے نماز کے اندر تو اس سے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، چاہے آمدن ہو چاہے ساون ہو۔ آمدن کہتے ہیں جان بوجھ کے کرو یا بھولے سے کرو۔ اگر بھولے سے بھی آپ نے جو ہے، بعض میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کو کھانسی آ گئی ہے تو وہ تو مجبوری ہے نا، اب کسی کو کھانسی آ گئی ہے تو بعض نماز کے اندر کھانسی کرنا شروع کر دیتے ہیں جان بوجھ کے، تو نماز گئی ان کی۔ اصل میں وہ تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر جو مذاق میں کھانسی کرے گا یا کسی کو چھینک آئی اس کی مذاق میں نماز کے اندر چھینک کرے گا تو اس کی نماز گئی، فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا سوتے میں ہو یا بیداری میں ہو، اپنی خوشی سے کلام کیا یا کسی کے کلام کرنے پر مجبور کیا گیا، یعنی کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے اور آپ نے نماز کے اندر ہی جو ہے نا اس کو بول گیا چل بھائی چل، سے بول دیا، ٹھیک ہے نا، مجبور ہو گیا نا تنگ آ کے، تب بھی آپ کی نماز گئی، سمجھ آئی۔ اچھا یہ معلوم نہ تھا کہ کلام کرنے سے نماز جاتی رہی، خطا کے معنی یہ ہے کہ قرات وغیرہ اذکار نماز کہنا چاہتا تھا، غلطی سے زبان سے کوئی بات نکل گئی، اور صاحب کے یہ معنی ہیں کہ اسے اپنا نماز میں ہونا یاد نہ رہا،
یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں ہے لیکن نماز کے اندر اس کو یاد ہی نہیں رہا، ہاں میں تو نماز میں تھا، لیکن نماز کے اندر ہی آپ نے بات کر لی کسی سے، یہ سمجھ گئے کہ میں تو نماز میں نہیں ہوں، تو بھی نماز آپ کی جاتی رہی۔ قصداً کلام سے اسی وقت نماز فاسد ہوگی جب بقدر تشہد نہ بیٹھ چکا ہو، اور بیٹھ چکا ہے تو نماز پوری ہو گئی، البتہ مکروہ تحریمی ہوئی، واجب الاعادہ ہوئی۔ یعنی اگر آپ نے نماز عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی تھی، اس کے بعد کلام کیا، یعنی نماز تو عبدہ و رسولہ تک واجب پورا ہو گیا، اس کے بعد ہم نے فرض پڑھا تھا خروج بصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے باہر نکلنا، لیکن لفظ سلام کے ساتھ نکلنا تو واجب ہے نا، لیکن اگر کوئی اپنے ارادے سے بات کر لیتا ہے تو نماز تو اس کی ہو گئی، لیکن وہ نماز کیسی ہوئی؟ مکروہ تحریمی ہوئی، اس لیے کہ اس نے لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نکلنا تھا، لیکن کسی اور کلام سے نکلا تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نماز دوبارہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کلام وہی مفسد ہے، یعنی بات جو کی ہے وہی مفسد ہے جو نماز کے اندر کم سے کم آپ خود سن سکیں، نماز کے اندر ایسی بات کی کہ آپ سن سکیں، ایسی صورت میں آپ کی نماز چلی جائے گی۔ اچھا، نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر آپ نے سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، اور قصداً پھیرا تو نماز جاتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہے بھول کے سلام پھیر لیا، امام کے پیچھے بھی بیٹھے ہوتے تھے، بھول کے سلام پھیر لیا، لیکن یاد آ کہ ہو میں تو نماز ہوں، پھر دوبارہ ویسے اسی حالت میں بیٹھ گیا تو آپ کی نماز نہیں جائے گی، لیکن جان بوجھ کے آپ نے سلام پھیر دیا ہے تو پھر نماز آپ کی چلی گئی۔ کسی شخص کو سلام کیا جان بوجھ کے یا بھول کر تو نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ بھول کر کیا ہو، اور اگر کسی نے آپ نماز میں تھے اور آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو جواب دیا اور اتنا جواب دیا کہ آپ کے کانوں نے خود سن لیا تو بھی آپ کی نماز جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔